نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف چینل پر آپ سب ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ہمارے معاشرے کا بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ کیا وظیفہ ہے اور کیا طریقے ہیں کہ آپ کا سسرال آپ کا گرویدہ ہو جائے، اپنے سسرال میں جگہ کس طرح بنائی جائے یا ان کے دلوں میں محبت کس طرح سے قائم کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ اب آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف۔ الحمدللہ میں عالمہ ہوں تو بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے، وظائف معلوم کرنے کے لیے کہ کاروبار نہیں ہے، معاشی بحران ہے، مالی پریشانی ہے یا بچے کے امتحان سر پر ہیں وغیرہ، اور لوگ بڑے حوصلے اور ہمت سے ان مسائل کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی دعا کروانے آتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو آنکھیں چھلکنے لگ جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ دعا کریں، بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ تعالیٰ سکھ دے دے۔ تو دعا بھی کرتی ہوں لیکن رونا بھی آتا ہے کہ اس درد کا، اس تکلیف کا علاج آخر کیا ہے۔ ہمارا معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے طلاق کی شرح بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ کئی لوگ شادی سے پہلے جہیز کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن شادی کے بعد وہی لوگ لڑکی کو مار پیٹ کر ماں باپ کے گھر واپس کر دیتے ہیں کہ تب تک واپس نہ آنا جب تک جہیز ساتھ نہ لاؤ۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں ساس بہو کا آپسی جھگڑا، نندوں کا مسئلہ، دیوروں کا مسئلہ، یہ عام سی بات ہو گئی ہے، اور ان سب کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ بھی کافی حد تک متاثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس تکلیف کو، اس درد کو صرف وہی عورت سمجھ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے جو اس تکلیف سے فی الوقت گزر رہی ہوتی ہے۔ اسے وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی، اگر کرے بھی تو کہا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے۔ ہر عورت اپنے گھر میں سکون چاہتی ہے اور اس سکون کی تلاش میں وہ سرگردہ رہتی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ انہی بہنوں کے لیے ہے جو اپنی شادی شدہ زندگی میں ان مسائل سے گزر رہی ہیں اور ان کا حل تلاش کر رہی ہیں۔ یہ انتہائی مجرب اور آسان وظیفہ ہے اور اس پر عمل کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں اگر بہو سارا دن بھی سسرال والوں کی خدمت کرتی رہے، شوہر کی خدمت، ساس کی خدمت، سسر کی خدمت، نندوں کی خدمت، بھائیوں کی خدمت، تب بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اس سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اگر وہ تھک ہار کر ذرا سی دیر لیٹ جاتی ہے تو اس پر 100 تانے دیے جاتے ہیں۔ ایسی بہنوں کی پریشانیوں کو کم کرنا ہی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اسی لیے ہم آج ان کی خدمت میں یہ وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ وظیفے کی پابندی وظیفے کے اثر انداز ہونے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ ایک دفعہ وظیفہ شروع کر دیں تو کوشش کریں کہ اسے بلا ناغہ کریں، بیچ میں ناغہ نہ آئے۔ یہ وظیفہ 21 دن کا ہے، یعنی 21 دن تک لگاتار آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ مخصوص ایام سے فراغت کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں تاکہ بیچ میں ناغہ نہ آئے۔ اور یہ میری انہی بہنوں نے کرنا ہے جو اپنے سسرال کے کسی بھی قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، یعنی کہ بہوؤں کو خود یہ وظیفہ کرنا ہے، ان کی جگہ ان کی ماں یا بہن وغیرہ کوئی اور رشتے کی عورت نہیں کر سکتی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت 321 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، لیکن اول و آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شرط ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد تمام سسرال والوں کا تصور کریں یا جس مخصوص شخص کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تصور کر کے ان پر دم کریں۔
وظیفے کا دورانیہ 21 دن ہے، یعنی 21 دن تک آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، لیکن بلا ناغہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ نے اپنی خدمت اور اپنی زبان کی شیرینی سے بھی ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جب آپ ان تینوں چیزوں کو ملا لیں گی تو انشاءاللہ تعالی نتائج بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ سسرال والوں کو اپنی بہو میں 100 خوبیاں نظر نہیں آتی، بلکہ ایک عیب نظر آتا ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے عیب چھپاتے ہیں اور سسرال والے ابھارتے ہیں۔ یہ بات میں مجموعی طور پر کر رہی ہوں، یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر گھر ہر سسرال اسی طرح کا ہوتا ہے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت ہی اچھی ساسیں بھی ہیں جو واقعی ماں کا درجہ نبھاتی ہیں، اور بہت اچھی بہو بھی ہیں جو واقعی بیٹی کا درجہ نبھاتی ہیں۔ کچھ کو بہت اچھے سسرال ملتے ہیں اور کچھ نسبتاً کم اچھے ہوتے ہیں، لیکن اچھا ہر کوئی ہے، اچھائی سب کے اندر موجود ہے، بس اسے تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ آخر میں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ یہ ویڈیو تمام بہنوں کو اور بیٹیوں کو پہنچائیں جو اپنی شادی شدہ زندگی میں سسرال کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ اگر آپ کسی بھی وظیفے کے متعلق کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا زندگی سے متعلق کسی بھی معاملے میں ہماری رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔